کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید میں نے پہلے سنایا ہو۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، بالا کوٹ کے اندر شہید ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب شخصیت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے انگریز کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور ادھر شہید ہوئے بالا کوٹ کے اندر۔ ہندوستان کے تھے، دہلی کے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطابت کا بڑا ملکہ دیا تھا، عالم بھی بہت جید عالم اور خطابت کا بڑا ملکہ تھا۔ تو ہندوستان کے اندر جب ان نے تحریک جہاد شروع کیا، اس سے پہلے بہت ساری تحریکیں شروع کی۔ وہ تحریکیں شروع کی جو سماج کے اندر آپس کے اندر جوڑ پیدا کرے اور بے ربطی کو ختم کر دے۔ وہ برائیاں کہ جو برائیاں جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو جاتے، تو ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے، جس میں عقائد کی اصلاح جس کے اندر ایمان لکھی، جس میں توحید بیان کی، سنت بیان کی۔ اسی طریقے سے دہلی اور دیوبند کے اندر جو تقریباً کہتے ہیں کہ 7,000 یا 12,000 امام بگاڑے، امام باڑے جو تھے روافظ کے، وہ ان نے مسمار کروائے، ختم کروائے۔ اور روافظ کے مجمع کے اندر جا کر تقریریں کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر تقاریر کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک روافظ کے مجمع کے اندر گئے، بڑے مجمع کے اندر، اور وہ مجمع کہاں کا؟ جس جگہ پر لکھنؤ کے اندر سب سے خطرناک شدید قسم کے روافظ، وہاں ان کا جلسہ چل رہا ہے۔ جلسے کے اندر دلیر اتنے تھے، بہادر اتنے تھے، ان کے جلسے کے اندر گئے اور اسٹیج کے پاس جا کر اس سے کہا، جو اسٹیج سیکرٹری تھا، اس سے کہا کہ مجھے تھوڑی تقریر کرنا ہے۔ اس نے بولا پتہ نہیں کون ہے، چلو دے دیتے، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مخالفت تو نہیں کرے گا، جان کا خوف تو ہوگا۔ تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں تقریر شروع کی، تو وہ روافظ کا جتنا کفر تھا سب بیان کیا، خوب جذبے کے ساتھ تقریر کا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوشیلی تقریر کا ملکہ دیا تھا۔ تو خوب جب تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی، تو اسی مجمع کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہوا جس کا نام جابر تھا یا جعفر تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہونے کے بعد کہا، ہمارے مجتہد بیٹھے اور علامے بیٹھے ہے تو اس کا جواب دے، اس کا نہیں دے سکتے ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دو، میرے سوال کا جواب دو۔ لوگوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتا، اتنے میں مجمع سے اس کا بھائی بھی اٹھ کر آ گیا، بولا ہاں میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، میں تم سے 2 سوال کرتا ہوں، 2 سوال۔ یا تو ہمارے ائمہ جتنے تھے اہل بیت میں سے، ائمہ جتنے تھے اہل بیت کے، وہ سب کے سب جھوٹے تھے، یا پھر وہ بزدل تھے، ان 2 میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ جیسا تم ہمیں بتاتے ہو نا کہ ہمارا دین جو تم ہمیں بتاتے ہو، جس طریقے سے تم ہمیں دین بتاتے ہو، اگر اس بات کو ہم تسلیم کر لیں تو پھر 2 ہی باتیں ثابت ہو سکتی ہے۔ یا تو ہمارے ائمہ اہل بیت کے جتنے تھے، نعوذ باللہ، یعنی نقل کفر نہ باشد، یا ایک تمثیل بیان کی کہ حضرت علی سے لے کر وہ آخری امام موسیٰ کاظم اور جو بھی ائمہ آخری گزرے، کہا کہ وہ سب کے سب جھوٹے تھے یا پھر بزدل تھے۔ کہا کیوں؟ ایک طرف کو تو تم بیان کرتے ہو کہ ان کے اندر طاقت بہت زیادہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طاقت بہت زیادہ تھی، اور وہ آل رسول تھے، اور آل رسول تو بزدل نہیں ہوا کرتے، بہادر ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے حقانیت کو کیوں نہیں بیان کیا؟ وہ ہمیشہ کیوں ان خلفائے راشدین کے ساتھ حضرت علی جڑے رہے، اور پھر ان کے بعد والے جو ائمہ تھے وہ بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ جڑے رہے، بنو عباس کے خلفاء کے ساتھ رہے، سنی جتنے بھی خلفاء گزرے ان کے ساتھ وہ جڑے رہے، ان کی مخالفت نہیں کی، تو یا تو مداہن تھے یا جھوٹے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بزدل نہیں تھے نا، تم جو کہتے ہو وہ تو بڑے دلیر تھے، بڑی طاقتیں تھیں ان کے اندر، اللہ کی بڑی مدد تھی ان کے ساتھ، تو ان نے سچ کیوں نہیں کہا؟ وہ جھوٹ کیوں کہتے رہے؟ دوسرے نمبر پر اگر ایسی بات نہیں ہے، جھوٹے نہیں تھے، تو پھر بزدل تھے۔ پھر کیا تھے؟ بزدل تھے، ڈرتے تھے ان سے۔ کیوں؟ تو ان نے بولا، اب وہ سارے مجمع میں حقی کے بکے رہ گئے جو بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین تھے، کہا کہ ہے جواب؟ سب سارے لا رہے ہیں کہ نہیں، جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بولا کیوں؟ وہ اس وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک سنی عالم
اللہ نے اس کو اتنی جرت دی کہ یہ ہمارے اتنے بڑے مجمع کے اندر ہمارے اسٹیج پہ آ کر ہمارے خلاف بیان کر رہا ہے، اور جتنی باتیں وہ سب کی سب بتا رہا ہے، اور اس کے اندر ذرے برابر بھی پس و پیش سے کام نہیں لے رہا، مداہنت نہیں کر رہا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ یہ 14ویں صدی کا، یہ 13ویں صدی کا آدمی اتنا سچا ہو سکتا ہے، تو پھر ان ائمہ نے سچ کیوں نہیں کہا؟ ان ائمہ نے سچ کیوں نہیں کہا؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ڈر رہے تھے، بزدل تھے، تو پھر یہ کیوں نہیں ڈر رہا؟ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ ہمیں غلط دین بتاتے ہو، دین وہ صحیح نہیں ہے جو تم بتاتے ہو، لہٰذا میں اور میرا بھائی مجمع کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم آج سے اس روافظ کے مذہب سے تائب ہوتے ہیں اور سنیت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک ان کا واقعہ تھا۔